آج ہم ایک ایسی خاتون کا تعارف کرانے جا رہے ہیں جن کی زندگی شور دکھاوے وقتی فیصلوں کی کہانی نہیں بلکہ صبر وقار محنت اور ذمہ داری سے بھرپور ایک مکمل داستان ہے۔ یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے زندگی کے ہر موڑ پر حالات کو سمجھ کر فیصلے کیے، جذبات میں بہہ کر نہیں بلکہ عقل اور تجربے کی بنیاد پر۔ یہ پروپوزل کسی افسانے مبالغے پر مبنی نہیں بلکہ ایک حقیقی زندگی کی جھلک ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ بات مکمل طور پر سمجھ میں آ سکے۔ جس خاتون کا آج ذکر ہو رہا ہے ان کا نام شہناز طاہر ہے۔ ان کی عمر 57 سال ہے اور ان کا تعلق شہر ملتان سے ہے۔ ملتان جو اپنی تہذیب روایات اور خاندانی اقدار کے لیے جانا جاتا ہے وہی شہر ہے جہاں شہناز طاہر نے اپنی پوری زندگی عزت اور وقار کے ساتھ گزاری۔ شہناز طاہر ایک تعلیم یافتہ سنجیدہ اور باوقار خاتون ہے۔ وہ ملتان میں 17 گریڈ کی سرکاری ٹیچر ہے۔ تدریس ان کا پیشہ ہی نہیں بلکہ ان کی پہچان بھی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ بچوں کو تعلیم دینے، انہیں بہتر انسان بنانے اور معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے میں گزارا ہے۔ ان کی ماہانہ تنخواہ 1 لاکھ روپے سے زیادہ ہے، لیکن ان کے نزدیک اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ عزت، سکون اور خودداری ہے۔ وہ مالی طور پر خود کفیل ہیں اور کسی پر بوجھ نہیں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زندگی کو بہت حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھتی ہے۔ شہناز طاہر طلاق یافتہ ہے۔ یہ بات وہ کسی کمزوری کے طور پر نہیں بلکہ زندگی کے ایک مرحلے کے طور پر لیتی ہے۔ ان کی شادی بہت پہلے ہوئی تھی مگر وقت کے ساتھ یہ بات واضح ہو گئی کہ سوچ، مزاج اور زندگی کے مقاصد میں ہم آہنگی نہیں رہی۔ باہمی رضامندی اور خاندان کی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ علیحدگی ہی بہتر راستہ ہے۔ طلاق کے بعد انہوں نے خود کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ نہ شکو، نہ شکایت، نہ کسی پر الزام۔ انہوں نے اپنی توجہ اپنی ذمہ داریوں، اپنے پیشے اور اپنے خاندان پر مرکوز کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ ایک مضبوط، بااعتماد اور متوازن شخصیت کے طور پر سامنے آتی ہے۔ ان کا تعلق ایک متوسط مگر باعزت گھرانے سے ہے۔ والد صاحب مرحوم ایک بااصول انسان تھے جنہوں نے ہمیشہ سچائی، محنت اور دیانت داری کو ترجیح دی۔ والدہ ایک سمجھدار اور صابر خاتون تھی جنہوں نے گھر کو جوڑے رکھا اور اولاد کو اخلاقیات سکھائیں۔ شہناز طاہر کے بہن بھائی سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہیں مگر خاندانی تعلق آج بھی قائم ہے۔ خوشی ہو یا مشکل، خاندان ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ یہ وہ ماحول ہے جس میں شہناز طاہر پلی بڑھی اور یہی اقدار آج بھی ان کی شخصیت میں نمایاں ہے۔ وہ سادہ مزاج ہیں۔ غیر ضروری دکھاوا، فضول خرچی یا بناوٹی باتیں ان کی فطرت کا حصہ نہیں۔ ان کے لیے زندگی کا مطلب سکون، احترام اور باہمی سمجھ بوجھ ہے، نہ کہ شور شرابہ مقابلہ بازی۔ اس مرحلے پر وہ اپنی زندگی میں ایک ایسے ہمسفر کی خواہش رکھتی ہیں جو ماضی کو نہیں، حال اور مستقبل کو اہمیت دے، جو عمر سے نہیں بلکہ سمجھداری اور رویے سے رشتہ نبھانا جانتا ہو۔ ہم شہناز طاہر کی زندگی کے اس پہلو پر بات کریں گے جو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کی روزمرہ زندگی، ان کا مزاج، ان کی سوچ اور وہ چیزیں جو انہیں دوسروں سے مختلف بناتی ہے۔ شہناز طاہر کی روزمرہ زندگی بہت منظم ہے۔ وہ وقت کی پابند ہے۔ صبح جلدی اٹھنا، نماز، ہلکی پھلکی واک اور پھر دن کی تیاری، یہ سب ان کے معمولات میں شامل ہے۔ وہ مانتی ہیں کہ ایک منظم دن ہی ایک پرسکون زندگی کی بنیاد بنتا ہے۔ اسکول میں وہ صرف ایک ٹیچر نہیں بلکہ ایک رہنما کے طور پر جانی جاتی ہے۔ بچے ان سے بے جھجک بات کرتے ہیں، اپنے مسائل بیان کرتے ہیں کیونکہ وہ سختی کے بجائے سمجھانے پر یقین رکھتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی بھی اس کا اہم حصہ ہے۔ گھر آ کر وہ خود کو مکمل طور پر آرام کے حوالے نہیں کر دیتی۔ گھر کے کام کاج، کھانے کی سادگی، صفائی اور ترتیب، یہ سب انہیں ذہنی سکون دیتا ہے۔ وہ باورچی خانے میں بھی سادگی پسند کرتی ہے۔ غیر ضروری تکلفات ان کی عادت نہیں۔ مطالعہ ان کا شوق ہے۔ دینی کتب، اصلاحی تحریریں اور معاشرتی موضوعات پر لکھی گئی کتابیں وہ باقاعدگی سے پڑھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی گفتگو میں ٹھہراؤ اور وزن محسوس ہوتا ہے۔ رشتے کے معاملے میں وہ بالکل واضح ہے۔ وہ کسی جذباتی فیصلے کی قائل نہیں۔ ان کے نزدیک شادی صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کی عزت کرنے، سننے اور سمجھنے کا عہد ہے۔ وہ ایسا شرکن حیات چاہتی ہیں جو سنجیدہ ہو، ذمہ داری کو سمجھے اور جس نے زندگی میں کچھ دیکھا اور سیکھا ہو۔
ان کے لیے یہ ضروری نہیں کہ سامنے والا بہت زیادہ امیر ہو، مگر یہ ضرور ہے کہ وہ خوددار ہو، سچ بولنے والا ہو اور خاندانی اقدار کو اہمیت دیتا ہو۔ عمر کے حوالے سے وہ سخت پابندی کی قائل نہیں۔ ان کے نزدیک اصل چیز ذہنی ہم آہنگی ہے۔ اگر سوچ ملتی ہو، مزاج میں برداشت ہو اور نیت صاف ہو تو عمر محض ایک عدد رہ جاتی ہے۔ شادی کے بعد وہ گھر کو گھر بنانے پر یقین رکھتی ہے۔ وہ کسی پر حاوی ہونا نہیں چاہتے اور نہ ہی خود دب کر رہنا پسند کرتی ہے۔ ان کے نزدیک بہترین رشتہ وہ ہے جہاں دونوں ایک دوسرے کو جگہ دیں۔ وہ واضح طور پر کہتی ہیں کہ وہ کسی کے ماضی میں جھانکنے کے بجائے حال کو بہتر بنانے پر یقین رکھتی ہے۔ اگر سامنے والا شخص بھی اسی سوچ کا حامل ہو تو یہ رشتہ ایک مضبوط بنیاد پر قائم ہو سکتا ہے۔ ہم شہناز طاہر کی خاندانی زندگی، رشتوں کے ساتھ ان کے رویے اور معاشرتی معاملات میں ان کی سوچ کو تفصیل سے بیان کریں گے، کیونکہ کسی بھی رشتے کی اصل بنیاد صرف دو افراد نہیں بلکہ ان کے ارد گرد موجود خاندان اور ماحول بھی ہوتا ہے۔ شہناز طاہر کا خاندان سادگی اور اعتدال پر یقین رکھنے والا خاندان ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جہاں اونچی آواز، غیر ضروری بحث، فضول مداخلت کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ معاملات گفت و شنید اور سمجھداری سے حل کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس خاندان میں اختلافات کم اور احترام زیادہ رہا ہے۔ شہناز طاہر اپنے خاندان میں ایک ذمہ دار فرد کے طور پر جانی جاتی ہے۔ وہ صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہتی بلکہ بہن بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں اور دیگر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق نبھانا جانتی ہے۔ خوشی ہو یا مشکل وہ موجود رہتی ہیں، مگر حد سے زیادہ مداخلت کے بغیر۔ طلاق کے بعد بھی انہوں نے اپنے خاندانی تعلقات کو متاثر نہیں ہونے دیا۔ نہ کسی کو اپنی ذاتی زندگی کا بوجھ بنایا اور نہ ہی خود کو الگ تھلگ کیا۔ وہ اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ زندگی میں کچھ فیصلے حالات کے مطابق کرنے پڑتے ہیں اور انہیں عزت کے ساتھ قبول کرنا ہی سمجھداری ہے۔ معاشرتی حوالے سے شہناز طاہر ایک متوازن سوچ رکھتی ہے۔ وہ نہ تو حد سے زیادہ قدامت پسند ہیں اور نہ ہی بے جا آزادی کی قائل۔ ان کے نزدیک ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے اور اسی حد میں رہ کر زندگی خوبصورت لگتی ہے۔ وہ یہ بھی اچھی طرح جانتی ہیں کہ اس عمر میں شادی کے بعد زندگی نوجوانوں جیسی نہیں ہوتی، اس لیے وہ حقیقت پسندانہ انداز میں سوچتی ہے۔ ان کے لیے سب سے اہم چیز سکون، عزت اور ذہنی اطمینان ہے، نہ کہ دکھاوا مقابلہ۔ اگر شادی کے بعد شوہر کے خاندان کے ساتھ رہنا پڑے تو وہ اس کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار ہیں، بشرطے کہ باہمی احترام موجود ہو۔ وہ ساس سسر اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ مناسب حدود میں رہ کر رشتہ نبھانے پر یقین رکھتی ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ شادی کے بعد کوئی بھی فریق یہ محسوس کرے کہ اس کی آزادی خودداری متاثر ہو رہی ہے۔ ان کے نزدیک بہترین خاندان وہ ہوتا ہے جہاں ہر فرد کو اس کی جگہ اور عزت دی جائے۔ ہم شادی کے بعد کی عملی زندگی، روزمرہ معاملات اور اس رشتے سے جڑی حقیقی توقعات پر بات کریں گے، کیونکہ اکثر لوگ رشتہ طے کرتے وقت ان پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ شہناز طاہر اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ شادی کے بعد زندگی کو آسان بنایا جائے، مشکل نہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سہولت بنے، نہ کہ بوجھ۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگی، شکایت، بد اعتمادی کو وہ رشتے کے لیے نقصان دہ سمجھتی ہے۔ وہ گھر کے معاملات میں مشورے سے چلنے کی قائل ہے۔ کوئی بھی فیصلہ ہو، چاہے مالی ہو یا گھریلو، وہ چاہتی ہیں کہ بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ ان کے نزدیک خاموشی ضد مسئلے کو حل نہیں بلکہ بڑھاتی ہے۔ مالی معاملات کے حوالے سے بھی ان کی سوچ واضح ہے۔ چونکہ وہ خود کما رہی ہیں اس لیے وہ کسی پر انحصار نہیں چاہتے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود کو الگ رکھیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ دونوں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق گھر کے معاملات میں حصہ ڈالیں۔ وہ فضول اخراجات سے گریز کرتی ہیں اور سادہ زندگی کو ترجیح دیتی ہے۔ ان کے نزدیک اصل خوشی قیمتی چیزوں میں نہیں بلکہ پرسکون ماحول میں ہے۔ شہناز طاہر یہ بھی واضح کرنا چاہتی ہیں کہ وہ ماضی کی تلخیوں کو نئے رشتے میں نہیں لائیں گی۔ جو ہو چکا وہ ختم ہو چکا۔ وہ ایک نئے آغاز پر یقین رکھتی ہیں، صاف نیت اور صاف دل کے ساتھ۔ رشتے کے حوالے سے ان کی یہ خواہش ہے کہ سامنے والا شخص ذمہ دار ہو، جھوٹ اور بناوٹ سے دور ہو اور زندگی کو سنجیدگی سے لینے والا ہو۔ وہ کسی کامل انسان کی تلاش میں نہیں بلکہ ایک سمجھدار اور سچا ساتھی چاہتی ہے۔ وہ یہ بھی سمجھتی ہیں کہ اس عمر میں شادی کے بعد زندگی آہستہ اور سکون سے گزرتی ہے۔ سیر و تفریح، عبادت، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا اور صحت کا خیال رکھنا
یہی وہ چیزیں ہیں جو ان کے نزدیک اہم ہیں۔ ہم اس رشتے کے عملی پہلوؤں، سماجی حقیقتوں اور ان فیصلوں پر بات کریں گے جو اس عمر میں شادی کے حوالے سے سب سے زیادہ اہم سمجھے جاتے ہیں۔ شہناز طاہر اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ 50 سال کے بعد کی زندگی نوجوانی جیسی نہیں ہوتی۔ اس مرحلے پر انسان کو کسی ایسے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے جو شور نہیں بلکہ سکون دے، جو بحث نہیں بلکہ بات چیت پر یقین رکھتا ہو، اور جو زندگی کے مسائل کو مل بیٹھ کر حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ وہ یہ بھی جانتی ہیں کہ اس عمر میں شادی کے بعد ذمہ داریاں بدل جاتی ہیں۔ یہاں مقابلہ نہیں بلکہ تعاون ہوتا ہے۔ وہ ایسے شخص کی تلاش میں نہیں جو صرف اپنے فیصلے مسلط کرے، بلکہ ایسے انسان کی خواہش رکھتی ہیں جو رائے لینے اور دینے دونوں کی صلاحیت رکھتا ہو۔ سماجی دباؤ کے بارے میں ان کی سوچ بالکل واضح ہے۔ وہ لوگوں کی باتوں، طنز غیر ضروری مشوروں کو اپنی زندگی پر اثر انداز نہیں ہونے دیتی۔ ان کے نزدیک شادی دو افراد کا فیصلہ ہوتا ہے، نہ کہ معاشرے کی توقعات پوری کرنے کا ذریعہ۔ وہ یہ بھی تسلیم کرتی ہیں کہ طلاق یافتہ ہونے کے بعد عورت کو معاشرے میں مختلف نظروں سے دیکھا جاتا ہے، لیکن وہ اس حقیقت کو کمزوری نہیں بلکہ ایک تجربہ سمجھتی ہے۔ ان کے نزدیک ماضی کی ایک ناکام شادی مستقبل کے ہر رشتے کو غلط ثابت نہیں کرتی۔ شہناز طاہر شادی کے بعد اپنی ملازمت جاری رکھنے کی خواہش مند ہیں۔ چونکہ وہ 17 گریڈ کی سرکاری ٹیچر ہیں اور تدریس کو محض نوکری نہیں بلکہ ذمہ داری سمجھتی ہیں، اس لیے وہ چاہتی ہیں کہ ان کے شریک حیات کو اس بات پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ وہ گھر اور کام کے درمیان توازن قائم رکھنے پر یقین رکھتی ہے۔ ان کے نزدیک عورت کا کام کرنا خاندان کے خلاف نہیں بلکہ خاندان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، بشرطے کے حدود اور ذمہ داریوں کا خیال رکھا جائے۔ رہائش کے حوالے سے وہ لچک رکھتی ہے۔ اگر شوہر ملتان میں رہنا چاہے تو وہ اس پر بات کرنے کو تیار ہیں، اور اگر کسی اور شہر میں منتقل ہونا پڑے تو بھی وہ حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کی قائل ہے۔ وہ کسی عالیشان طرز زندگی کی خواہش مند نہیں۔ سادہ گھر، صاف دل اور پرسکون ماحول، یہی ان کے لیے کافی ہے۔ انہیں یہ سمجھ ہے کہ اصل دولت ذہنی سکون اور باہمی احترام ہوتا ہے۔ ہم اس رشتے کی حتمی شرائط، توقعات اور رابطے کے طریقے کو واضح کرتے ہوئے اس کہانی کو مکمل کریں گے۔ شہناز طاہر شادی کے حوالے سے کسی غیر ضروری شرط کی قائل نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ سامنے والا شخص دولت مند ہو یا کسی خاص عہدے پر فائز ہو۔ ان کے نزدیک اصل اہمیت انسان کے کردار، سوچ اور رویے کی ہے۔ عمر کے حوالے سے بھی وہ حد سے زیادہ سختی نہیں رکھتی۔ ان کے نزدیک عمر ایک عدد ہے، اصل چیز ذہنی پختگی اور زندگی کو سنبھالنے کی صلاحیت ہے۔ اس لیے عمر میں مناسب فرق قابل قبول ہے۔ وہ یہ بھی واضح کرنا چاہتی ہیں کہ شادی کے بعد وہ ایک دوسرے کی نجی زندگی کا احترام کریں گی۔ وہ کسی کی آزادی سلب کرنے پر یقین نہیں رکھتی، مگر بیجا آزادی کو بھی رشتے کے لیے نقصان دہ سمجھتی ہے۔ ان کے نزدیک شوہر اور بیوی کا رشتہ حکم دینے ماننے کا نہیں بلکہ سمجھنے اور نبھانے کا ہوتا ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں، نہ کہ صرف نام کے شریک حیات بنے۔ اگر کسی وجہ سے اختلاف ہو بھی جائے تو وہ بات چیت، صبر اور برداشت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے پر یقین رکھتی ہے۔ وہ شور، بدتمیزی یا تعلق توڑنے کو کبھی بھی حل نہیں سمجھتی۔ یہ رشتہ ان افراد کے لیے موزوں ہے جو اپنی زندگی میں ایک ایسا ہمسفر چاہتے ہیں جس کے ساتھ وقت آہستہ، عزت کے ساتھ اور سکون میں گزرے، جہاں دن کا اختتام شکوے پر نہیں بلکہ اطمینان پر ہو۔ اب بات کرتے ہیں رابطے کے طریقے کی۔ اگر آپ اس رشتے میں سنجیدگی سے دلچسپی رکھتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام، عمر، شہر اور مختصر تعارف ضرور لکھیں۔ جس شخص کی معلومات شہناز طاہر کو مناسب لگیں گی وہ خود اس سے رابطہ کر لیں گی۔ یہ فیصلہ مکمل طور پر ان کی مرضی اور پسند پر ہوگا۔ کسی بھی قسم کی جلد بازی یا دباؤ کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ اسی کے ساتھ یہ تفصیلی رشتہ یہاں مکمل ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معلومات آپ کے لیے واضح، مکمل اور قابل فہم رہی ہوں گی۔ اللہ سب کے لیے بہتر فیصلے آسان فرمائے۔